بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہم نبوت کے سنسنی خیز آغاز کے بارے میں ذکر کریں گے۔ پرانے وقتوں سے عربوں میں روحانی رواج چلا آ رہا تھا کہ ان کے متعدد پارسا دانشور ہر سال کچھ عرصے روزمرہ زندگی سے الگ تھلگ ہو کر تخلیے میں غور و فکر اور سوچ و بچار کیا کرتے تھے۔ اس روحانی ریاضت کا نام تہنس تھا، جس کا مطلب ہے سوچ بچار، گناہوں سے توبہ وغیرہ۔ آغاز نبوت سے پہلے کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 605 عیسوی سے 610 عیسوی تک تقریباً 5 سال تہنس فرماتے رہے۔ اس ریاضت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب کر رکھا تھا۔ مکہ سے مشرق کے جانب 3 میل دور کوہ حرا واقع ہے۔ غار حرا اسی پہاڑ کی آخری چوٹی سے ذرا نیچے واقع ہے۔ اس پہاڑ کو اب جبل نور یعنی روشنی کا پہاڑ کا نام دیا گیا ہے۔ حرا ایک چھوٹی سی غار ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 12 فٹ، چوڑائی تقریباً 3 فٹ اور اونچائی اتنی ہے کہ انسان نماز کے لیے بامشکل کھڑا ہو سکتا ہے۔ غار سطح سمندر سے تقریباً 2000 فٹ بلند ہے۔ غار تک رسائی بڑے پیچ و خم کھاتے ہوئے اور کئی قدرے پرخطر راستوں سے ہوتی ہے۔ حرا میں ابتدائی سوچ و بچار۔ یہ ہے وہ مشہور تاریخی غار جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابتدائی سوچ و بچار اور نماز وغیرہ کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کھجوریں، ستو اور پینے کا پانی بھی لے جاتے تھے۔ جب یہ اشیاء خورد و نوش ختم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹ آتے اور کچھ وقفہ آرام کے بعد مزید سامان ساتھ لے کر واپس حرا پہنچ جاتے۔ کبھی کبھی کھانے پینے کا ضروری سامان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہی میں پہنچا دیا کرتی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی اور سوچ و بچار کی تہنسی ریاضتیں طول اور شدت پکڑتی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ وقفے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر نکل کر تھوڑی بہت چہل قدمی بھی فرما لیا کرتے تھے۔ گھر واپس لوٹنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار طواف کعبہ کیا کرتے تھے۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عجیب و غریب خواب بھی دیکھنے لگے تھے جو منون پورے بھی ہو جاتے تھے۔ حرائی ریاضتوں کے موضوعات۔ غار حرا کی روحانی ریاضتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن مختلف موضوعات پر سنجیدہ غور و فکر فرمایا کرتے تھے وہ کچھ اس قسم کے تھے۔ نمبر 1، انسانی زندگی اور اس کی غرض و غایت۔ انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا انسان اپنے فکر و اعمال میں خود مختار ہے یا خارجی عوامل کا تابع ہے؟ کیا یہ زندگی یہیں ختم ہو جاتی ہے یا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہتا ہے؟ موت کے بعد زندگی کا جواز اور کیفیت کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، حق و باطل کے مسائل۔ حق کیا ہے؟ باطل کیا ہے؟ دونوں میں فرق اور امتیاز کیا ہے؟ نمبر 3، اللہ کی عبادت اور بتوں کی پوجا۔ توحید میں صحیح ایمان کیا ہے؟ لوگ ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں اور جھوٹے خداؤں کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ معاشرے کو شرک اور بت پرستی سے نجات کیسے دلائی جائے؟ نمبر 4، بد اخلاقی اور بدعنوانی سے نجات۔ اہل مکہ اس قدر بد اخلاق کیوں ہیں؟ انہیں بدعنوان طرز حیات سے نجات کیسے دلائی جائے؟ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تھے وہ چند موضوعات جن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرائی ریاضتوں کے دوران سنجیدہ غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ نبوت کی حیرت انگیز ابتدا۔ ایک تاریخی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرا میں روحانی غور و فکر میں محو تھے۔ تاریخ 9 ربیع الاول یعنی 12 فروری سن 611 عیسوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 40 برس تھی۔ کوہ حرا کے پرشکوہ پہاڑی سلسلوں پر رات کا سناٹا طاری تھا۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام غار میں نمودار ہوئے اور فرمانے لگے، محمد مبارک قبول فرمائیے، آپ اب اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، میں جبرائیل ہوں۔ اس ڈرامائی انداز میں یہ تاریخی خوشخبری سنا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تو چلے گئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح کے خیالوں میں غوطہ-زن ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 3 مختصر فقرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام تھے۔ نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاصے خائف اور متحیر ہوئے۔ اس طرح آپ کے اس عجیب عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کب کبھی بیداری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے گھر پہنچے
گئے۔ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا میرے اوپر چادر ڈال دو۔ کچھ عرصہ آرام کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرے سکون محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو غار حرا والا سارا واقعہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ان دنوں مجھے کچھ عجیب و غریب محسوسات بھی ہو رہے ہیں جس سے مجھے اکثر خوف بھی محسوس ہوتا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ شاید میں آسیب زدہ ہوں، میری تو زندگی بھی خطروں میں نظر آتی ہے۔ حضرت خدیجہ کی دلجوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی سلیقہ شعار خاتون تھیں۔ انہیں اپنے عزیز خاوند کے بارے میں سخت تشویش لاحق ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی پریشانی کا برملا اظہار نہ کیا۔ خاوند کو تسلی دیتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں سے شفقت برتتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں، یتیموں اور محتاجوں کا سہارا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت زدہ سے ہمدردی اور معاونت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بلند مرتبہ انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی غمگین نہ ہونے دیں گے۔ کوئی جن بھوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھٹک نہ سکے گا۔ اپنی سلجھی ہوئی بیوی کی ہمدردی اور تسلی سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خاصی سنبھل گئی۔ ورقہ بن نوفل سے تسلی بخش ملاقات۔ تاہم یوں دکھائی پڑتا تھا جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی اعلیٰ ہمت خاتون بھی اندر ہی اندر کافی ہل چکی تھیں۔ وہ یہ محسوس کر رہی تھیں جیسے انہیں بھی کسی کی تسلی اور تشفی کی ضرورت ہو۔ چنانچہ وہ اپنے مسترب خاوند کو اپنے ساتھ لے کر ایک دانا چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ ایک دانا و بینا عیسائی بزرگ تھے۔ مکہ کی غالب بت پرست فضا سے تنگ آ کر انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ کے اصرار پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غار حرا کے شبانہ واقعے کی تفصیل سنا دی۔ ورقہ بن نوفل بڑے غور اور دلچسپی سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا رہا، پھر بڑے پرجوش انداز میں بولا خدا آپ فی الواقع ان لوگوں کے پیغمبر ہیں، اس حقیقت میں قطعی کوئی شک نہیں۔ وہ عظیم فرشتہ جو آپ کے پاس آیا تھا وہی تھا جو آپ سے پہلے وقتوں میں حضرت موسیٰ کے پاس نازل ہوا تھا۔ اب آئندہ یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے اور آپ کو سخت تکلیفیں دیں گے، آپ جلاوطن کر دیے جائیں گے، آپ کے خلاف جنگیں لڑی جائیں گی، تاہم آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، انجام کار آپ اپنے مقدس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر میں اس مبارک روز تک زندہ رہا تو میں بھی خدا کے سچے دین کا ہی ساتھ دوں گا۔ اتنا کہہ کے ورقہ نے اپنا سر بطور تعظیم و احترام جھکا دیا، پھر آپ کے سر کے وسط میں عقیدت و احترام سے بوسہ لیا۔ حرا میں وحی کا آغاز۔ تقریباً 6 ماہ بعد ایک دن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اپنے معمول کے غور و فکر اور عبادتوں میں منہمک تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نمودار ہوئے۔ اس دفعہ وہ اپنے ہاتھ میں سلکی کپڑے کا ایک ٹکڑا تھامے ہوئے تھے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ 5 آیتیں پڑھوائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ یہ 5 آیات آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی تاریخی وحی ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی سورہ نمبر 96 سورہ علق کی ابتدائی آیات ہے۔ چنانچہ وحی کے آغاز ہی سے علم کی اہمیت اور تقدس اور تحصیل علم کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ یہ 5 آیات دہرا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کے ایک طرف لے گئے جہاں دونوں نے وضو کیا اور اکٹھے نماز پڑھی۔ شکریہ۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم خفیہ تبلیغ اور اولین 9 مسلم حضرات کا ذکر کریں گے۔